سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام, پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی, ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں اگر ہو پیسہ, نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو. قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا, نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے, نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نوکر رکھے جائیں, ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست ایک جامعۃ الرشید میں ہمارے کلاس فیلو تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا, وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو, فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی, جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو, اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے. لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے, جوان تھے بالکل, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے نیک عالم تھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے, کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے, یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے, کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے, لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب. جو سواری تھی نا, خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے. خیر, تو قارون سے کہا کہ لا تفرح اترامت ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی. تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا, کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی 2 ہی کھا سکو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا, بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا. بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے, تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت, تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے, آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے، میرے پاس دماغ کیسا ہے؟ خاص دماغ ہے. اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے، میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی ہے یہ کہ بھائی وہ نہیں، میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے، تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں، ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں؟ گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بےچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں، بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے؟ امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس ایسا لگتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے، جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی. ضدان مفترقان، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں، جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لیکن مل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی، اگر ہیلے سے، محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی، آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا